ہائے زینب اور دربار، ہائے زینب اور دربار، ہائے زینب اور دربار، ہائے زینب اور دربار، حکمت کے وہ چراغ جلاتی چلی گئی، عاشر حق کی راہ بناتی چلی گئی، نام یزید و شمر مٹاتی چلی گئی، ہر دل میں کربلا کو بساتی چلی گئی۔ زینب تجھے سلام ہے، زینب تجھے سلام، زینب تجھے سلام ہے، زینب تجھے سلام۔ رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، والصلاة والسلام علی سید اسلم ما فی الوجود، سر اللہ کل موجود، نقطة دائرة الوجود، صاحب لواء الحمد والمقام المحمود، سید عین المجدد والمصطفى الامجد، وابی القاسم محمد، والصلاة والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات اللہ وکانوا بها یستہزئون۔ ثانیہ زہرا جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے شہادت کی تسلیت اور تعزیت آپ سب کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، اور ہم سب کی طرف سے تمام علماء، مراجع، ولی فقیہ، بالخصوص وقت کے امام کی خدمت میں تسلیت اور تعزیت عرض کرتے ہیں۔ ثانیہ زہرا کی سیرت وہ عالم اسلام کا وسیع چیپٹر ہے کہ جس کو سمجھ کے ایک انسان عالم اسلام کا یا وقت کے امام کا بہترین ناصر بن سکتا ہے۔ جس آیہ شریفہ کو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا، یہ سورہ روم کی 10 نمبر کی آیہ شریفہ ہے، جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، بالآخر ان لوگوں کا انجام برا ہے جنہوں نے اپنے دامن حیات کو برائی کی سیاہی سے داغدار کر کے اپنے خدا کے آیات یا نشانیوں کی تکذیب کی، یعنی اللہ کی نشانیوں کو جھٹلا دیا اور اللہ کی نشانیوں کا مذاق اڑایا۔ یہ وہ آیہ شریفہ ہے کہ جس کو ثانیہ زہرا نے دربار میں اپنے خطبے کے آغاز میں، یزید کے سامنے جو خطبہ آپ نے ارشاد فرمایا، اس کے آغاز میں اس آیہ شریفہ کو آپ نے پڑھا، یعنی اسی جگہ سے آپ نے بسم اللہ اور حمد وغیرہ کے بعد کہ جو ائمہ اطہار علیہم الصلوۃ والسلام کا، اس کے بعد پھر اہل بیت اطہار علیہم الصلوۃ والسلام کا شیوا رہا ہے، طریقہ رہا ہے، اور اسی در سے جو سیکھا گیا کہ ہمارے یہاں کے بھی ذاکرین، علماء اور ہمارے جیسے طالب علم اپنی گفتگو کا آغاز، اور حقیقت بھی ہے اور اس کے پیچھے باقاعدہ پورا فلسفہ ہے کہ انشاءاللہ کبھی موقع ہوا تو اس بات کو عرض کریں گے۔ حمد الہی اور ان ساری چیزوں سے گفتگو شروع ہوتی ہے۔ اس کے بعد ثانیہ زہرا نے اس آیہ شریفہ کو پڑھا، اور پڑھنے کے بعد پھر یزید کو مخاطب کیا۔ بہترین خطبہ شب شہادت کے عنوان سے ثانیہ زہرا کے اس خطبے کے کچھ پوائنٹس پہ اگر ہم لوگ غور و فکر کریں تو یقیناً ہماری زندگی تبدیل ہو سکتی ہے۔ ہم صحیح راستے کی طرف البتہ کوشش بھی ہے، اور الحمدللہ ہیں بھی صحیح راستے کی طرف، لیکن کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ 100% ہم صحیح راستے کی طرف ہیں، ہمارے یہاں کوئی کمی نہیں، کوئی غلطی نہیں، کوئی نقص نہیں۔ تو جو کمیاں ہیں وہ انشاءاللہ
ثانیہ زہرا کے اس خطبے پہ غور و فکر کر کے، ثانیہ زہرا کی سیرت پہ غور و فکر کر کے کافی کمیوں کو ہم لوگ انشاءاللہ دور کر سکتے ہیں۔ صدیقہ ثانیہ زہرا نے یزید کو خطاب کیا اور سامنے کھڑے ہو کہ اے یزید، کیا تو سمجھتا ہے کہ تو نے ہم پر زمین کے گوشے اور آسمان کے کنارے تنگ کر دیا ہے؟ ایک ایسی خاتون گفتگو کر رہی ہے کہ جس نے حد عقل جب سے کوفے کے راستے میں ہے تب سے مصائب و آلام کو دیکھنا شروع کیا، ورنہ اس سے پہلے بھی مصائب کم نہیں ہیں۔ کربلا کے مصائب و آلام، روز عاشورہ کے مصائب و آلام، شہداء کا قتل ہو جانا، لاشوں کا پائمال ہو جانا، بھوک و پیاس، فاقے، شام غریباں، 11 محرم سے اسیر کر کے کوفے لایا جانا، کوفے سے شام لایا جانا، راستے میں وہ جو مصیبتیں، جو مشکلات، جو تماشائیوں کا ریئیکشن، بہت ساری چیزیں ہیں کہ خب ان میں سے بہت سی چیزیں کی ہی اسی لیے گئی تھیں کہ اس کے ذریعے سے اس قافلے کو شکست کا احساس دلایا جائے کہ تم ہار گئے ہو، ہم جیت گئے۔ اس طریقے سے ان لوگوں کے حوصلوں کو توڑا جائے۔ لیکن ان ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد جب دربار میں آ کے ثانیہ زہرا نے جوش و ولولے کے ساتھ یزید کو للکار کے اس شجاعانہ لہجے میں خطبہ شروع کیا تو یزید کو فوراً سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ ہماری یہ ساری محنت بیکار ہے، ان میں سے کسی ایک چیز نے بھی، نہ کسی مصیبت نے، نہ جو ہم نے احساس دلانے کی کوشش کی ہے، نہ اسیری نے، نہ قید و بند نے، نہ رسن، کسی بھی چیز نے ثانیہ زہرا کے حوصلے اور جذبات پہ اثر نہیں ڈالا ہے۔ انسان جب دین کے لیے آگے بڑھے تو مسائل پیش آتے ہیں، مشکلات پیش آتی ہیں، بہت سارے ایسے مسائل ہوتے ہیں کہ جو عام طور سے انسان کے حوصلوں کو پست کرتے ہیں، لیکن کمال توحید، کمال توکل وہ ہوتا ہے کہ انسان ظاہری چیزوں سے متاثر نہ ہو بلکہ افوض امری الی اللہ پہ گامزن رہے۔ ہم اگر صحیح راستے پہ چل رہے ہیں تو یہ اقتدار اور بڑے سے بڑے بادشاہان وقت بھی اگر ہمارے خلاف پوری کوشش کر لیں گے تو ان کی ایکٹیویٹیز، ان کے کارنامے تاثیر گزار نہیں ہوں گے۔ یہ درس ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ نے اسی خطبے کے آغاز میں کہ ابھی مطالب پہ گفتگو نہ کی جائے، الفاظ پہ گفتگو نہ کی جائے، ان چیزوں کو بھی نہ چھیڑا جائے، خود صرف ایک لہجے اور انداز نے ان چیزوں کو بیان کیا۔ ثانیہ زہرا کے خطبے چاہے وہ کوفے کے ہوں، چاہے وہ شام کے ہوں، بہت بھرپور مفاہیم و مطالب کو بیان کر رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اس طریقے سے للکارنا کہ یزید، کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ تو نے ہم کو، ہمارے لیے زمین و آسمان کے گوشوں کو تنگ کر دیا ہے؟ ہوتا یہی ہے کہ جو لوگ مادیات میں بہت زیادہ گھرے ہوئے ہوتے ہیں تو ان کے پاس جو بھی اقتدار ہوتا ہے، اپنے اقتدار کو استعمال کر کے ان کو ایسا لگتا ہے کہ ہم نے ان کو، سامنے والے کو برباد کر دیا اور تہس و نہس کر دیا۔ اور شاید سب سے بڑی غلط فہمی ان کی یہی ہوتی ہے۔ شاید ان کا عجب، ان کا تکبر، ان کی غفلت، ان کی بے بصیرتی، یا ان کے اندر جو البتہ یزید سے متعلق اور یزید جیسے لوگوں سے کہ جو بغض اہل بیت تھا، وہ ان حقائق تک پہنچنے ہی نہیں دیتا ہے کہ ان حقیقتوں کو سمجھ سکے۔ لہذا جو بھی ہاتھ میں ہوتا ہے، ان کے اقتدار میں ہوتا ہے، ان سب کو جو ہے وہ چھیننے کی کوشش کرتے ہیں۔ یزید کے اقتدار ہاتھ میں کیا تھا؟ البتہ وہ اقتدار بھی ظاہری تھا، پانی بند کر دیا، یہ بند کر دیا، وہ بند کر دیا، کوفے کے راستے بند کر دیے، فوج لے آیا، یہی سب تھا نا۔ آیا ان میں سے کسی چیز نے سرکار سید الشہداء یا امام سجاد علیہ السلام یا ثانیہ زہرا کے عزم و ارادے اور حوصلوں پہ کوئی تاثیر ایسی ڈالی کہ آپ نے اپنے ارادے کو نعوذ باللہ ترک کر دیا یا تبدیل کر دیا؟ ہاں ٹھیک ہے، مشکلات ہوئیں، مشکلات ہونا کوئی عیب نہیں ہے، کوئی بہت بری چیز نہیں ہے، ہوتی ہیں ائمہ کے لیے، خاص کر کے انبیاء کے لیے، انبیاء کے راستے میں مشکلات پیش آتی ہیں، اور جو بھی اس راستے پہ چلے گا وہ مشکلات کا سامنا اس کو کرنا پڑے گا۔ لہٰذا
یزید کو تم نے سمجھتے ہو کہ تم نے زمین و آسمان کے گوشے اور کنار کو ہمارے لیے تنگ کر دیا ہے اور آل رسول کو رسیوں زنجیروں میں جکڑ کر در بدر پھرانے سے تو خدا کی بارگاہ میں سرفراز ہوا ہے. یہ سوال ثانیہ زہرا کے یزید سے. اور ہر جملے، ابھی ہم خود اس خطبے کی وضاحت میں گفتگو نہیں کر رہے ہیں، وضاحت میں گفتگو کی جائے تو ایک جملے کی وضاحت اور اس کی تفسیر یا تشریح میں بہت لمبے بہت گہرے مطالب ہیں. ہم ابھی اس سے متعلق کچھ پوائنٹس انشاءاللہ پیش کرنا چاہتے ہیں. یہ تمہیدی ایک گفتگو پیش کر لیں کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم نے یہ سب کر کے ہم کو رسیوں میں جگڑ کے اور تم نے اللہ کی نگاہ میں جو ہے وہ اپنے آپ کو سرفراز کر لیا ہے؟ کیونکہ یزید نے یہی تو پیش کیا تھا اپنی امت کے سامنے کہ ہم یہ کام اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اس کو مذہبی کام. ثانیہ زہرا نے ڈائریکٹ اسی پہ اٹیک کیا. تم یہ سمجھتے ہو تم اللہ کی نگاہ میں سرفراز ہوئے ہو؟ ایسا تم نے سمجھا ہے؟ اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ لوگ کہ جو اس فکر کے ساتھ مجمع میں بیٹھے ہوں گے ان کے ذہن میں فوراً سوال کلک ہوا ہوگا کہ ہم کو تو یہی کہہ کے بلایا گیا ہے کہ ایک بہت بڑا مذہبی کارنامہ انجام دے دیا گیا ہے، اور یہاں پہ یہ خاتون کہ جس کو اسیری میں لایا گیا اس نے اسی چیز پہ سوال اٹھا دیا. جیسے ہم نے عرض کیا کہ یہ بہت بڑی ایک تفصیل. کیا تیرے خیال میں ہم مظلوم ہو کے ذلیل ہو گئے ہیں؟ دیکھیں یہ وہ ساری چیزیں کی جو یزید کے اہداف میں تھیں، اور یزید نے ان راستوں پہ اس پہ یعنی ان چیزوں کو پیش کرنے کی یا ان چیزوں کو سامنے لانے کی کوشش. تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم مظلوم ہیں یعنی ہم پہ ظلم کر لیا. ہوتا یہی عام طور سے جب کسی کے پاس اقتدار ہوتا ہے، جب کسی پہ ظلم کرتا ہے تو سوچتا ہے کہ دیکھو ہم نے وہ کام ذلیل کر دیا اس کو. مظلومیت ذلالت نہیں ہے. ظلم کرنے والا ذلیل ہوتا ہے، ظالم ذلیل ہوتا ہے، مظلوم ذلیل نہیں ہوتا ہے. کیونکہ تجاوز مظلوم نہیں کر رہا ہے، زیادتی مظلوم نہیں کر رہا ہے، غلط کام مظلوم نہیں کر رہا ہے. مظلوم کو تو مظلومیت برداشت ہی اسی لیے کرنی پڑ رہی ہے کہ وہ اپنے حق کو نہیں چھوڑنا چاہتا ہے، نظام کو نہیں چھوڑنا چاہتا ہے. خرابیاں ظالم میں ہیں، لہذا ذلیل ظالم ہوگا نہ کہ مظلوم. اب یہ نگاہوں کا فرق ہے کہ انسان کی نگاہ مادیت پرست ہے یا انسان کی نگاہ للہیت والی ہے. اور تم ظالم بن کر سر بلند ہو گئے ہو. کیا تو سمجھتا ہے کہ ہم پر ظلم کر کے خدا کی بارگاہ میں تجھے شان و مقام حاصل؟ یہ جملے ہیں، یہ سوالات ہیں. اس کے بعد پھر آگے ایک تفصیلی خطبہ ہے، جیسے کہ ہم نے عرض کیا کہ خطبے کی وضاحت نہیں پیش کرنی ہے. تو یہ خطبہ جو ثانیہ زہرا کا شام میں ہے، اور یا اس کے ساتھ ساتھ وہ خطبہ کی جو آپ نے کوفے میں ارشاد فرمایا ہے، اگر ان کو تحلیلی نگاہ سے دیکھا جائے، انالائز کیا جائے، گہرائی میں جا کے دیکھا جائے، تو کچھ پوائنٹس ہیں. البتہ سارے پوائنٹس نہیں ہو پائیں گے، بعض اس میں سے ہم یہاں پہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتے ہیں. یہ سب سے پہلے شناخت رہے، پہچان رہے کہ یزید جو اس تخت پہ بیٹھا ہے وہ خلیفۃ المسلمین کے عنوان سے بیٹھا ہے. یزید کا جو ظاہر ہے وہ یہ کہ یہ اسلام کے باغ ڈور کو لے کے آگے بڑھ رہا ہے. اسلام کا لیڈر، اسلام کا حاکم ہے. نعوذ باللہ رسول کی جگہ پہ بیٹھا ہے، رسول کی خلافت حاصل ہے. نعوذ، اور یہ چاہتا بھی تھا یہ ظاہر کرنا، اور کیا بھی تھا اس نے یہ نیگیٹو پروپیگنڈا کہ رسول سے اس کا تعلق ہے. تو یہ جو بھی تھا اسلام. لیکن اگر گہرائی میں جا کے دیکھیں تو آیا مقصد اس کا اسلام تھا؟ مقصد اسلام نہیں تھا. دیکھیں سرکار سید الشہداء جب قتل کیے گئے اور سر آیا، اور آنے کے بعد دربار میں سب کچھ پیش ہوا، تو کیا اس نے اشعار پڑھے ہیں کہ کاش آج وہ بدر و احد کے شہداء، وہ بدر و احد کے مقتولین ہوتے تو دیکھ کے کتنا خوش ہوتے. تو اس کے دل و دماغ، اس کی فکر میں آج بھی کفر تھا. مقصد کفر تھا. مقصد ذاتی فوائد تھے. مقصد اپنے ذاتی جو بھی اس کے انگیزے تھے، جو بھی اس کے اپنے جذبات تھے، جو بھی اس کی خواہشات تھیں، جو بھی اس کے اہداف و مقاصد تھے، وہ تھے. مقصد اس کا کہیں سے دین نہیں تھا. لیکن لوگوں کو یہ ظاہر کیا کہ مقصد دین ہے. حقیقت کیا تھی کہ دین راستہ تھا، مقصد کچھ اور تھا. خود حکومت اس کا مقصد تھا کہ ہم حاکم بنے بیٹھے رہے اس جگہ تک پہنچنے کے لیے. یعنی مقصد کیا ہے؟ دنیا داری. مقصد کیا ہے؟ مادیات. مقصد کیا ہے؟ عہدہ.
مقصد کیا ہے؟ اچھی زندگی گزارنا. مقصد کیا ہے؟ عیش و عشرت. مقصد کیا ہے؟ اپنے آبا و اجداد کا بدلہ لینا کہ جو کافر تھے، یعنی ایسے تھے کہ جنہوں نے اسلام کے خلاف جنگ کی، اسلام کے دشمن تھے اور اس دشمنی میں اسلام کی ان کو قتل کیا گیا. یہ اس کے اہداف و مقاصد تھے. ان مقاصد تک پہنچنے کے لیے اس نے اسلام کے عہدے کو استعمال کیا. دنیا یہ سمجھتی رہی کہ یہ اسلام کا وفادار تھا، جبکہ در واقع وہ وفادار نہیں، مکار تھا، چال بازی سے کام لے رہا تھا، دھوکے سے کام لے رہا تھا. تو اب ان چیزوں تک پہنچنے کے لیے اور اس اپنی شکل کو پیش کرنے کے لیے یزید نے اپنی چال بازی اور مکاری اور یاری کی، جس کو عام طور سے لوگ پولیٹکس اور سیاست کہتے ہیں، اس نے کچھ فریب، دھوکے، جھوٹ، ان چیزوں سے سہارا لیا. ان میں سے، اور یہ ایک پوائنٹ ہے اس خطبے کا، ایک سہارا یہ تھا کہ یزید نے، اور اس سے پہلے بھی لوگوں نے اس کام کو کیا ہے، یزید نے نیگیٹو پروپیگنڈا کیا. اور نیگیٹو پروپیگنڈا کر کے دو چیزیں پیش کی تھیں. ایک تو یہ نیگیٹو پروپیگنڈا کیا تھا یزید نے کہ یزید کا تعلق اہل بیت اطہار علیہ السلام، وہ یزید کا تعلق خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. دوسرا جو نیگیٹو پروپیگنڈا تھا وہ یہ تھا کہ نعوذ باللہ اہل بیت کو برا یا غلط ثابت کرنا، جس کے پہلے بھی ہوا ہے. آپ دیکھیں کہ جس وقت مولا کائنات مسجد کوفہ میں قتل ہوئے ہیں اور شہید کیے گئے ہیں، اس وقت شام والوں نے کیا تبصرہ کیا؟ علی مسجد میں کیوں؟ یہ نیگیٹو پروپیگنڈا تھا، یہ سافٹ وار تھی، جنگ نرم تھی کہ جس کے ذریعے سے لوگوں کو امام علی کا دشمن بنایا گیا، جس کے نتیجے میں پھر بعض جنگوں میں خود مثلا جیسے صفین ایک وسیع لشکر جمع ہوا. اسی لیے جمع ہوا تھا کہ جھوٹ بولا گیا تھا، سچ بول کے یہ لشکر نہیں جمع ہو سکتا تھا. یہی کام یہاں پہ بھی ہوا. یہ میراث میں یہ پولیٹکس، یہ سیاست یزید کو ملی. لہٰذا یہ دو چیزیں، ایک نیگیٹو پروپیگنڈا اپنے بارے میں کہ ہمارا تعلق رسول سے ہے، یعنی اپنے کو اچھا بنانا، اور ایک نیگیٹو پروپیگنڈا اہل بیت کے بارے میں. لہٰذا یہ اعلان کیا گیا اور مشہور کیا گیا کہ جن لوگوں کا قافلہ آ رہا ہے یہ لوگ خارجی ہیں، نعوذ باللہ استغفر اللہ، خارجی ہیں نعوذ باللہ. ان کو قتل کیا گیا اور ان کی عورتوں کو یا ان کی فیملی کو اسیر کیا گیا. جو شام والے تماشائی بنے بیٹھے تھے، یا البتہ کوفے کے دوسرے نیگیٹو پروپیگنڈے تھے، دوسرے مسائل تھے، لیکن بہرحال وہاں بھی یہ چیزیں تھیں، ایسا نہیں تھی، بالکل نہیں تھی. جو شام والے اہل بیت کے ساتھ مظالم کر رہے تھے اتنے، اور جلتا ہوا پانی کھولتا ہوا ڈالا، جو آگ ڈالی، چھتوں سے پتھر پھینکے گئے، اتنے سارے جو تماشائیوں نے آ کے تماشا دیکھا، سب کچھ ہوا. وہ ان کو یہ بتایا گیا تھا کہ یہ دشمن اہل بیت کے. ان کے سامنے قرآن کی غلط تفسیر پیش کی گئی تھی، مفاہیم قرآن کو تبدیل کیا گیا تھا، اسلام کے ساتھ تحریف کی گئی تھی، اسلام کو استعمال کیا گیا تھا. البتہ اس کا مطلب ہی نہیں کہ وہ نادان اور بے خطا تھے، نہیں، ان کی بھی ذمہ داری تھی کہ وہ جانتے اور سیکھتے. ہم ابھی یہ یزید کی باتیں بتا رہے ہیں، جس کا بہت نمایاں ایک اس کی مثال یہ کہ جب اذان کہی گئی کہ امام سجاد علیہ السلام کے خطبے کو روکا جائے اور منقطع کیا جائے، تو اس وقت امام سجاد نے کیا سوال کیا؟ یزید یہ تیرے جد کا نام ہے یا میرے جد کا نام؟ آج یہ بات شاید ہمارے جوانوں کو بہت چھوٹی لگے کہ امام سجاد نے بہت عام سی بات پوچھی. خوب کس کو نہیں معلوم کہ کس کے جد کا نام ہے؟ اگر تو یہ کہتا ہے تیرے جد کا نام ہے، جھوٹا ہے. کس کو یہ نہیں معلوم؟ جی نہیں، شام والوں کو یہ نہیں معلوم تھا کہ کس کے جد کا نام ہے. اتنی ہی سی چیز کلیئر ہو جانا یہ شام کے لیے بہت بڑے مسئلے کو حل کر دیتا تھا. لہذا ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ کے خطبے نے ایک بہت بڑا کام یہ کیا کہ یزید کے نیگیٹو پروپیگنڈے کو توڑا. یزید کے ایک پوائنٹ اور بعنوان تمہید ہم لوگ اپنے ذہن میں رکھیں تو شاید اس سے اور آگے کی باتیں واضح ہوں کہ کربلا کی جنگ کو آدمی اپنی نگاہ سے دیکھتا ہے، جس کی جیسی نگاہ ہے. مادیت کی نگاہ والے
اسی اعتبار سے لہٰذا جب وہ کربلا کی جنگ ختم ہوئی تو یزید کا لشکر خوشی منا رہا تھا، ہم جیت گئے. یزید خوشی منا، اتنے لوگوں کو کرسی نشین کو جمع کیا کہ کیوں نہیں جمع کیا کہ نہیں کیوں؟ اس لیے کہ جمع کیا کہ دیکھو ہم نے جنگ جو ہے وہ جیتی ہے، فتح حاصل کی ہے. یہ جو کٹے ہوئے سر آ رہے ہیں، یہ اسیر آ رہے ہیں، یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہم جیت گئے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ بے بصیرت تھا، غافل تھا، احمق تھا، جاہل تھا. اس کا مقصد مادیت تھا، لہٰذا مادی اعتبار سے سر کو قلم کر لینے کو وہ جیتنا سمجھتا تھا. اصلاً کربلا کی جنگ کا مورد ہی یہ نہیں تھا کہ جو سر کے کٹنے سے طے ہوتا کہ کون جیتتا ہے. اس لیے کہ کربلا کی جنگ جسموں کی جنگ نہیں تھی، کربلا کی جنگ نظام کی جنگ تھی، کربلا کی جنگ تحریک کی جنگ تھی، کربلا کی جنگ شخصیت کی جنگ تھی. سرکار سید الشہداء جس چیز کو بچانا چاہتے تھے وہ جسم نہیں تھے. جسموں کو تو قربان کرنے کے لیے تیار کیا گیا تھا. جسموں کی تو یہاں پہ یہ حیثیت تھی کہ شب عاشور مائیں اپنی اولاد سے کہتی تھی کل تم کو امام حسین پہ اپنی جان نچھاور کرنی. جسم کے بارے میں تو کوئی سوچ ہی نہیں رہا تھا یہاں پہ. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا معیار مادیت کے آگے کا تھا، لہٰذا مادیت کے بارے میں یہ سوچ ہی نہیں رہے تھے. یزیدیوں کا معیار مادیت تک تھا، لہٰذا مادیت سے آگے وہ سوچ ہی نہیں پا رہے تھے. یہ مادیت تک نہیں سوچ رہے تھے، اس کے آگے سوچ رہے تھے. وہ مادیت کے آگے سوچ ہی نہیں پا رہے تھے. لہٰذا ان کی یہاں ساری جنگ کی تیاری اس حیثیت سے تھی کہ کس طریقے سے قتل کریں. لہٰذا قتل کرنا، لاشوں کا پائمال کر دینا، اسیر کرنا، دیار بدیار گھمانا، یہ اعلان کرنا کہ یہ لوگ خارجی ہیں، یہ ساری چیزیں ظواہر سے متعلق ہیں کہ جو عہدے اور مادیات، منصب، حکومت ان چیزوں کے لیے ہے. لیکن جس تحریک کو سرکار سید الشہداء لے کے چل رہے تھے، جس کو یہ ثانیہ زہرا لے کے چل رہی تھیں، در واقع سرکار سید الشہداء کی جنگ اگر جسم کے حالات سے نکال کے شخصیت کے حالات میں تحریک کے عنوان سے دیکھا جائے تو یہ جنگ عصر عاشور ختم ہی نہیں ہوئی. پھر یہ جنگ آگے بڑھی، کنٹینیو ہوئی. یہ جنگ، یہ لشکر جس کو اسیران کربلا کہا جاتا ہے، یہ کربلا کا باقی بچا ہوا لشکر اس جنگ کو لے کے کربلا سے کوفے پہنچا، کوفے سے شام پہنچا، اور جہاں سے گزرتا گیا اس کو فتح کرتا گیا. اس لیے کیونکہ یہ نظام کی جنگ تھی. اگر یزید کا نظام بچ جائے تو سمجھ لیجئے یزید جیتا ہے، اور اگر حسین کا نظام بچ جائے تو سمجھ لیجئے، یا یوں کہا جائے کہ اگر توحید کا نظام بچ جائے تو سمجھ لیجئے کہ حسین جیتے. اگر یزید کی تحریک بچ جاتی کہ جو اس نے ظاہر بھی کیا کہ کاش بدر و احد والے ہوتے، تو سمجھ لیجئے گا کہ یزید نعوذ باللہ جیتا. اگر امام حسین کی تحریک، الہی تحریک بچی ہوئی دکھے تو سمجھ لیجئے گا کہ امام حسین، اور یہ جیت جناب زینب کے ہاتھوں ہوئی ہے، امام سجاد کے ہاتھوں ہوئی ہے. اگر یزید کی شخصیت محفوظ ہوتی آج تو ہم یہ سمجھ سکتے تھے کہ یزید جیتا ہے، لیکن چونکہ سرکار سید الشہداء کی شخصیت ہے آج محفوظ ہے، ثانیہ زہرا کی شخصیت محفوظ ہے، امام سجاد کی شخصیت محفوظ ہے، لہٰذا یہ کلیئر ہے کہ سرکار سید الشہداء جیتے، نہ ظاہر نہ باطن. کیونکہ جنگ کا وہ معیار ہی نہیں تھا کہ یہ طے ہو، سر کے کٹنے سے طے ہو کہ کون جنگ جیتا ہے کون جنگ ہارا. اس جنگ کا فیصلہ سروں کے قلم ہونے سے نہیں ہونا تھا. جس چیز سے فیصلہ ہونا تھا وہ کام یہ ثانیہ زہرا نے انجام دیا. لہٰذا وہ خطبے کو اس طریقے سے آپ نے لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ جو نیگیٹو پروپیگنڈا تھا، باطل افراد، آپ دیکھیں شروع سے جب سے اسلام کی تبلیغ ہوئی، یعنی رسالت مآب حضرت رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے جو مخالفین نے آ کے مقابلہ کرنا شروع کیا تو اس میں ایک بہت بڑا حصہ نیگیٹو پروپیگنڈے کا تھا، جس میں برائیوں کو گڑ گڑ کے پیش کرنا، جھوٹ. ظاہر سی بات ہے پھر ایسے لوگوں کو جھوٹ بولنے میں مہارت ہوتی ہے، اس طریقے سے جھوٹ بولتے ہیں کہ سامنے والا اس کو سچ سمجھ لیتا ہے. سامنے والے کی بھی غلطی ہے، ایسا نہیں کہ وہ معصوم ہے اس کی غلطی ہے، نہیں، اس کی بھی غلطی ہے کہ اس نے اس بات کو کلیئر کیوں نہیں کیا، کنفرم کیوں نہیں کیا کہ صحیح کی غلط ہے. سننے والے کی بھی غلطی ہے، سننے والے کو ہم لوگ معصوم نہیں سمجھ سکتے ہیں کہ اس کی کوئی غلطی نہیں ہے، بے گناہ نہیں سمجھ سکتے ہیں، بے خطا نہیں سمجھ سکتے. لہذا پہلا پوائنٹ کہ جس پہ ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ کے خطبوں نے
اٹیک کیا وہ یہ کہ نگیٹو پروپیگنڈے کو توڑ دیا. یعنی یزید نے جو لوگوں کو پہچانوایا تھا کہ امام حسین علیہ السلام نعوذ باللہ خارجی ہیں، خروج کیا ہے، اس یزید کے پروپیگنڈے کو بیکار کر دیا، لوگوں کے سامنے حقیقت بتا دی کیا ہے. نتیجہ کیا ہوا کہ اس نگیٹو پروپیگنڈے سے جن لوگوں کو غافل بنایا گیا تھا، ثانیہ زہرا نے ان کو غفلت کی نیند سے بیدار کر دیا. اور پھر ہم یہاں پہ عرض کریں گے علم، تحلیل، انالائز، علم کے راستے میں کوشش کرنا، گہرائی میں جانا، یہ ساری چیزیں انسان کو غفلت سے، بالخصوص ائمہ اطہار علیہم الصلوۃ والسلام کی سیرت پہ غور و فکر کرنا، یہ انسان کو غفلت سے نکالتا ہے. ائمہ کی سیرت، اہل بیت کی سیرت، یہ انسان کو غفلت سے نکالتا ہے. یعنی کیا مطلب؟ انسان کو بصیرت تک پہنچاتا ہے، انسان کے اندر یہ چیزیں بصیرت پیدا کرتی ہیں. آج جو عالم اسلام میں اتنے سارے معاملے پیش آ رہے ہیں، چاہے وہ فرقوں کے اعتبار سے مسلمانوں کو تقسیم کیا جا رہا ہو، چاہے افکار کے اعتبار سے تقسیم کیا جا رہا ہو، چاہے فرقوں کے اندر تفرقے پیدا کیے جا رہے ہوں، یہ ساری چیز کی بنیاد وہی لوگوں کی غفلت ہے. جب انسان غافل ہوتا ہے تو باطل چیز کو قبول کر لیتا ہے، لیکن جب انسان بابصیرت ہوتا ہے تو وہ باطل کے اہداف و مقاصد کو، اس کے مقصد و منشا کو پہچان لیتا ہے. پھر ایسی صورت میں یہ بیدار انسان اس باطل کے سلانے کے وجہ سے غفلت کی نیند میں نہیں سوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو حقیقت معلوم ہوتی ہے کہ ہم کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے تاکہ ہمارا ایمان لوٹا جائے. تو آج بھی اگر ہمارے درمیان جو مسائل ہیں، مشکلات ہیں، اگر ہم اہل بیت اطہار علیہم الصلوۃ والسلام کی سیرت کو معیار بنا لیں تو سارے مسائل ختم ہو جائیں گے. یہ اور بات ہے کہ اہل بیت کی سیرت معیار بنائی جائے، اس کا استحصال نہ کیا جائے، مس یوز نہ کیا جائے. معیار ہونا اور ہے، استعمال کرنا، استحصال کرنا، مس یوز کرنا اور. ورنہ استعمال تو لوگوں نے آیتیں بھی کی ہیں. اور جتنے فرقے ہیں عالم اسلام میں، بہت سے فرقے اپنے حقانیت کے لیے آیات پیش کرتے ہیں کہ جو تھوڑا سا انسان گہرائی میں جائے تو حقیقتیں کھل کے سامنے آ جاتی ہیں. لہذا پہلی چیز کہ ثانیہ زہرا نے کوفے والوں کو، شام والوں کو غفلت سے بیدار کیا، بنی امیہ کے نگیٹو پروپیگنڈے کو توڑ دیا، اور توڑنے کے بعد حقیقتوں کو سامنے پیش کیا. پہلا پوائنٹ. دوسرا پوائنٹ، ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا نے جس خطبے کو پیش کیا، ہم آپ سے اس بات کی تاکید کریں گے، ہمیں یقین ہے کہ حتماً ثانیہ زہرا کے خطبے کو بی بی کے چاہنے والے حد اقل ایک مرتبہ سال میں تو پڑھتے ہی ہوں گے ہر سال. ورنہ ولادت کی تاریخ میں، شہادت کی تاریخ میں، ایام عزا میں اتنے سارے موقع ہوتے ہیں اور اتنی مرتبہ خطبے کا ذکر ہوتا ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بی بی سے اتنی محبت ہے، اتنا لگاؤ ہے، بی بی کے خطبے کے اتنی باتیں، اتنے فضائل سنتے ہیں، اور آج تک ایک بار بھی توفیق نہ ہو کہ ہم بی بی کے خطبے کو نہ پڑھیں؟ یہ ممکن نہیں. تو حتماً پڑھا ہوگا، لیکن پھر ہم تاکید کریں کہ حتماً پڑھیں، کیونکہ ایام عزا نزدیک ہیں. بی بی کے خطبے کو پڑھیں تاکہ اس کے اعتبار سے ایام عزا کے بارے میں ہم پروگرامنگ کریں. بی بی کی سیرت کو دیکھیں تاکہ اس کے حساب سے ایام عزا کی پروگرامنگ کی جائے کہ کس طریقے سے سرکار سید الشہداء کی قربانی کو لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے. کربلا ایسی پیش کی جائے کہ صرف تاریخ نہ رہے بلکہ ایک تحریک بن جائے. جب تک کربلا بعنوان تاریخ سنائی جائے گی اس وقت تک سب کو اچھی لگے گی اور سب سنیں گے، لیکن جب کربلا بعنوان تحریک پیش کی جائے گی اس وقت بہت کم لوگ ہوں گے کہ جو کربلا کو پسند کریں گے، کیونکہ اکثریت نظام ظلم کے ساتھ ہوگی اور اس کو کربلا کی تحریک پسند نہیں آئے گی. نظام ظلم حق کی تحریکوں کو برداشت نہیں کر پاتا ہے، لہذا وہ اس کے خلاف آواز اٹھا دے گا. تو پہلی چیز جو ثانیہ زہرا نے وہ نگیٹو پروپیگنڈے کو توڑ دیا، ختم کر دیا، جو آپ کے خلاف باتیں تھیں ختم کر دیا، حتیٰ جو یزید کی حمایت میں تھی. دوسری چیز، جو کام ان لوگوں نے انجام دیے تھے، کوفے والوں نے یا شام والوں نے، بالخصوص کوفے والے زیادہ اس کے حقدار ہیں، ان کے اس کام کی وجہ سے اللہ کے غضب
غیظ غصے کا جو خطرہ ان کے سروں پہ تھا، ثانیہ زہرا نے اس خطرے کی طرف ان لوگوں کو متوجہ کیا، اور واقعی یہ احساس کی بات ہے کہ اگر انسان کے اندر احساس پیدا ہو جائے کہ وہ کوفے والے کہ جو کل تک اپنی جان کے بچانے کی فکر میں گھر سے نہیں نکل رہے تھے، جناب مسلم شہید ہو گئے، گھر سے نہیں نکلے، جنگ ہوتی رہی، جناب ہانی بن عروہ کے لیے گھر سے نہیں نکلے، سرکار سید الشہداء پاس میں کربلا پہ آئے، کربلا میں آ کے کربلا تک پہنچ کے اتنی بڑی جنگ ہوئی اور شہید ہو گئے، یہ لوگ گھر سے نہیں نکلے، جبکہ انہوں نے بلایا تھا، خود خط لکھ کے بلایا تھا، ان کی ذمہ داری تھی۔ جب ثانیہ زہرا کے خطبات نے ان کو احساس دلایا کہ تم کس عذاب الہی کی طرف جا رہے ہو، حق کی حمایت میں نہیں بول کے تم اپنے آپ کو کتنا کاش شاید ہم لوگ بھی اس چیز کو نہیں سمجھ پاتے ہیں، ورنہ شاید اکثریت حق کی حمایت کے لیے یا باطل کی مخالفت کے لیے خاموش نہ ہوتی۔ ثانیہ زہرا نے ان باریکیوں کو جب سمجھانے کی کوشش کی اور محسوس کرایا تو پھر توابین والا قیام بھی ہوا، اور توابین کا نام ہی اسی پس منظر میں، اور جناب مختار کا قیام بھی ہوا اسی کوفے سے۔ انتقام لینے والے بھی جو کھڑے ہوئے وہ اسی کوفے سے، جان بھی دی، قربانی بھی دی، جنگ بھی کی، بدلہ بھی لیا، لیکن کاش یہ کام تھوڑا پہلے ہو جاتا، سرکار سید الشہداء کے ساتھ ہو جاتا تو عالم اسلام کی تاریخ تبدیل ہو گئی ہوتی۔ آپ دیکھ لیں کہ صحیح کام اگر وقت سے لیٹ کیا جائے تو اس کے فائدے میں کتنی کمی پیدا ہو جاتی ہے، کتنا اثر ہو جاتا ہے۔ لہٰذا دوسرا کام جو ثانیہ زہرا دوسرا پوائنٹ جو ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ کے خطبات کا ہے کہ جس سے جو تبدیلی پیدا ہوئی وہ یہ کہ ان لوگوں کو بتایا کہ جو تم نے کیا اس کا خطرہ کیا ہے، اس کی تاثیر کیا ہے۔ مظلوم کے خون یا پاک و مقدس خون اگر کسی نظام میں اور کسی مقام پہ اگر بہایا جائے تو اس کی تاثیر کیا ہوتی ہے، وہ ثانیہ زہرا نے روشن کرنے کی کوشش کی۔ شاید یہ چیز بھی وجہ بنی ہے کہ جو قیام توابین اور جناب مختار کا قیام پیش آیا، یعنی ثانیہ زہرا کے خطبات ایسا جیسے ایک سحر آسمانی آواز، آسمانی گفتگو، آسمانی ایک ایسا کلام کی جو لوگوں کے اوپر اثر کر گیا اور لوگوں کو تبدیل کر، یعنی ایک انقلاب پیدا کر دیا لوگوں کے اندر۔ وہ کوفے والے کہ جن کو مسلسل عبید اللہ ابن زیاد نے ڈرایا تھا، کبھی کوفے کے لشکر سے ڈرایا، کبھی شام کے لشکر سے جھوٹ بول کے، کبھی دین پیش کر کے بیوقوف بنایا، کبھی پولیٹیکل اعتبار، بلکہ چال و فریبی اور مکاری اور یاری سے ان کو نہ کیسے کیسے کیا کیا ہتھ کنڈے، وہ پوری ایک داستان ہے کہ جس پہ کئی گھنٹے گفتگو ہونی چاہیے۔ ثانیہ زہرا کے ایک خطبے نے ایسا انقلاب پیدا کیا کہ ساری کوششیں بیکار ہو گئی، ہر چیز تبدیل ہو گئی۔ خوب ایک آدھ دو پوائنٹ عرض کر کے ہم گفتگو کو ختم کریں، کیونکہ پوائنٹس بہت زیادہ ہیں اور بہت زیادہ دامن وقت میں گنجائش نہیں بچی۔ کربلا کا جو واقعہ ہوا ہے تو اکثریت تو یہی لوگ تھے، کوفے والے اور شام، مین انہی لوگوں کا رول تھا۔ ثانیہ زہرا نے ان لوگوں کی سرزنش کی، ان کی تذلیل کی، اور عاشورہ کے یا سرکار سید الشہداء کے حقائق، ولو یہ کہ بعض اوقات ان کے لیے تلخ تھے، ان حقائق کو ان کے سامنے پیش کیا، اور یہ بہت اہم تحریک ہے۔ یہ جتنی چیزیں، جو بھی پوائنٹس ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ کے خطبات سے ہمیں سمجھ میں آ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ یہ 1400 سال پہلے کی باتیں اور آج اس کی ضرورت نہیں، آج بھی کربلا کی تحریک کو ہم سے یہی چاہیے، یہی اہداف و مقاصد چاہیے۔ بالخصوص وہ چیزیں ہم نے اس پہ گفتگو کی ہے کسی موقع پہ کہ کس طریقے سے کربلا کے اہداف کو، کربلا کے مقصد کو، کربلا کی تحریک کو اپنے جو حقائق ہیں ان سے منحرف کیا جا رہا ہے، اس کو بدلا جا رہا ہے، کیونکہ دشمن کو معلوم ہے کہ اگر کربلا کی تحریک کسی کے اندر پیدا ہو جائے
تو وہ تنہا انسان پوری دنیا کے ظلم اور استکبار سے ٹکرا سکتا ہے، لڑ سکتا ہے۔ اس پس منظر میں اگر ایک پہلو امام خمینی کے اس جملے کا ہم سمجھ سکیں تو ہمارے لیے بہت واضح ہو جائے گا کہ جب امام نے فرمایا تھا، امام خمینی نے، کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ محرم و سفر کی وجہ سے۔ بہت دقیق اور بہت گہرا جملہ ہے، جس میں یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیسے ہے، اور یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہے، کیونکہ محرم و سفر ہر چیز نہیں دیتا ہے، اس کا بھی اپنا ایک آؤٹ پٹ ہے۔ یہ اور بات ہے کہ سوائے اس کے کہ اگر کوئی استعمال کرے تو الگ چیز ہے کہ وہ بھی ہو رہا ہے، کوئی انحراف کرے تو الگ چیز ہے کہ وہ بھی ہو رہا ہے۔ یہ بھی ایک الگ موضوع ہے کہ جس پہ واقعی ہم لوگوں کو غور و فکر کی ضرورت ہے۔ لہٰذا ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا کے خطبات نے، آپ کی گفتگو نے لوگوں کے سامنے وہ مطالب پیش کیے، وہ باتیں پیش کی کہ جہاں پہ کربلا کے حقائق کو ان کے سامنے روشن کیا، تاکہ ایسا نہ ہو کہ کربلا، دیکھیں یزید کے اہداف و مقاصد میں کہ جو یزید نے باقاعدہ پروگرامنگ کی تھی اور اس پہ عمل بھی ہوا تھا جب قافلہ لایا جا رہا تھا، تو وہ یہ کہ کربلا ختم ہو جائے، لوگوں کے سامنے کربلا نہ، عاشورہ لوگوں تک نہ پہنچنے پائے، عاشورہ کی تحریک نہ پہنچنے پائے۔ ایک یہ جنگ تھی، کربلا کے بعد کی جنگ ہے، جو ثانیہ زہرا اور یا ثانیہ زہرا، امام سجاد، ان شخصیات کی یزید سے تھی۔ یزید چاہتا تھا کہ کربلا کے نام و نشان کو ختم کر دے، انحراف پیدا کر دے، ساری چیزوں کو ختم کر دے۔ اگر وہ نگیٹو پروپیگنڈا اور بہت ساری چیزیں جو اس کی طرف سے تھیں وہ باقی رہتی، کہ یقیناً نہیں رہ سکتی تھیں، تو یہ وہ راستہ تھا کہ جہاں پہ یزید اپنے اغراض و مقاصد کو پانے کے لیے چلنا چاہتا تھا۔ لیکن ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا، امام سجاد علیہ السلام کی وہ دقت، وہ غور و فکر، وہ بصیرت، جنہوں نے دور اندیشی سے یہ محسوس کر لیا کہ یزید کس جگہ پہ جانا چاہتا ہے۔ یزید نے پوری کوشش لگائی اور مسلسل وہ ایکٹیو رہا، اور یہ لوگ مناسب موقع پہ ایک خطبہ ارشاد فرمایا، لیکن ایک خطبے نے سارا کام ختم کر دیا، اور یہی وجہ تھی کہ دربار شام میں یزید بالکل نہیں چاہتا تھا کہ امام سجاد خطبہ کہے، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ ہماری اتنی لمبی کوشش اور کاوش ان کے ایک خطبے کی بنیاد پہ ختم ہو جائے گی۔ یہی خطبات تھے۔ ہمیں یقین ہے کہ ہمارے سامعین یا ہمارے برادران حتماً ان خطبات کو انہوں نے پڑھا ہوگا اور پھر پڑھیں گے۔ حتماً پڑھیے، ایام عزا کے شروع ہونے سے پہلے ان خطبات کو ترجمے کے ساتھ البتہ پڑھیے، تاکہ معلوم ہو کہ ہمیں ایام عزا میں کس روش پہ آگے بڑھنا ہے۔ در واقع ان ساری چیزوں سے نتیجتاً جو چیز حاصل ہوئی ہے، بس ہم اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے کے چلیں، نتیجتاً جو چیز حاصل ہوئی ہے ان ساری چیزوں سے، وہ یہ کہ یزید کے چہرے پہ، یعنی یزید کے خوفناک چہرے پہ ایک ایسا مصنوعی چہرہ اور ماسک تھا کہ جو لوگوں کو اس دھوکے میں ڈال رہا تھا کہ لوگ یزید کو مسلمان سمجھیں یا اسلام کے راستے میں کام کرنے والا سمجھیں۔ ثانیہ زہرا نے جو کام کیا اپنے ان خطبات سے، در واقع یزید یا یزید جیسوں کے چہرے سے اس نقلی چہرے کو چھین لیا، کھینچ لیا۔ نتیجہ کیا ہوا کہ جو حقیقی چہرہ تھا وہ سامنے آ گیا۔ اتنا غلیظ و خبیث وہ حقیقی چہرہ نکلا کہ اس چہرے کی بنیاد پہ یزید کے بیٹے نے بھی اس تخت پہ بیٹھنے سے انکار کر دیا۔ یہ یزید کی حقیقت تھی کہ جس کو یزید کا بیٹا بھی پسند نہیں کر پایا، برداشت نہیں کر پایا۔ بس تو ہم ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت کو، ان کے خطبات کو، ان کے بیانات و کلمات کو اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو یقیناً ہمارے اندر بصیرت پیدا ہوگی، ہم غفلت سے دور ہوں گے۔ حتیٰ آج کے زمانے میں وہ افراد
کہ جو ہم کو چاہتے ہیں کہ ہم غافل ہوں، ہماری غفلت سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، دین سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، ہم ایسے چہروں کو پہچانیں گے، اور پہچاننے کے بعد پھر ہم حقیقت تک پہنچیں گے اور حقائق کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. یہی ہمارا مقصد ہے. لیکن جہاں یہ سارے کارنامے ہیں ثانیہ زہرا کے، وہیں اگر ثانیہ زہرا کے مصائب و آلام دیکھیں تو کم نہیں ہے. ثانیہ زہرا، دوسری زہرا، اگر مصائب کی دنیا میں دیکھیں تو ثانیہ زہرا کے لیے مصیبت کم نہیں ہے کہ آپ کے بھائی کو ان کا حق نہیں ملا. ثانیہ زہرا یہی جو تحریک تھی اور یہی وہ بنیاد تھی کہ جس کے لیے ثانیہ زہرا مدینے سے مکے تشریف لائی ہیں. وطن کا چھوڑنا اتنا آسان نہیں تھا. وطن چھوڑنے کے وقت کا وہ ماحول دیکھیں آپ کہ ثانیہ زہرا جناب زینب کبھی ماں کے لحد پہ جاتی ہیں، کبھی نانا کے قبر پہ جاتی ہیں، پریشان ہیں کہ کس طریقے سے ہم اس وطن کو چھوڑیں اور کیسے اس وطن کو چھوڑیں. لیکن اتنا بڑا مقصد تھا اور اتنی بڑی تحریک تھی کہ ثانیہ زہرا نے اس کے آگے کسی چیز کو بھی اہمیت نہیں دی. چھوڑ دیا وطن، اپنے وطن کو ترک کر دیا تاکہ اس تحریک کو حاصل کر سکیں، اس نتیجے کو حاصل کر سکیں. ثانیہ زہرا کی وہ عظمت کہ جس وقت یہ قافلہ تیار ہو رہا تھا، راوی لکھتا ہے کہ ہم مدینے پہنچے اور دیکھا کہ مدینہ خالی ہے. اہل مدینہ مدینے میں نظر نہیں آتے ہیں. ہم آگے بڑھے، محلہ بنی ہاشم تک پہنچے تو دیکھا کہ اہل مدینہ محلہ بنی ہاشم میں جمع ہے. کسی سے پوچھا کیا ہوا؟ کہا حسین ابن علی اپنے خانوادے کے ساتھ مدینے سے باہر جا رہے ہیں، سب لوگ خدا حافظی کے لیے آئے ہیں. ناگہاں کسی نے آواز دی، نامحرموں نگاہوں کو جھکا لو، اس لیے کہ کسی بیوی کا نام لیا گیا، فلاں بیوی سوار ہونے کے لیے نکل رہی ہیں. نامحرم دور ہو گئے، نگاہوں کو جھکا لیا. ایک ایک بیوی کا نام لیا جاتا تھا، وہ بیوی نکلتی تھیں، اور اہل حرم میں کچھ جوان جو ان کے بیٹے ہوتے تھے، جو ان کے محرم ہوتے تھے، وہ آگے بڑھتے تھے، سہارا دیتے تھے. کوئی محمل کا پردہ اٹھاتا تھا، کوئی سہارا دیتا تھا، کوئی اپنے زانو کو پیش کر دیتا تھا اور اس خاتون کو سوار کیا جاتا تھا. ناگہاں ایک مرتبہ منادی نے آواز دی کہ یہ نامحرموں اب یہاں سے دور ہو جاؤ، اس لیے کہ اب ثانیہ زہرا حسین کی بہن زینب بنت علی سوار ہونے کے لیے نکل رہی ہیں. اتنا سننا تھا کہ خود حسین ابن علی اپنے مقام سے کھڑے ہوئے. ایک طرف سے علی اکبر آگے بڑھے، ایک طرف سے عباس آگے بڑھے. جوانان بنی ہاشم نے چاروں طرف سے گھیرا اور بڑھ کے سہارا دیا. زینب کو بڑے احترام سے محمل تک لے کے آئے. کسی نے پردے کو اٹھایا، کسی نے آگے بڑھ کے بازو کو سنبھالا اور بڑے احترام سے ثانیہ زہرا کو محمل میں سوار کیا گیا. عزیزان محترم، انہی جوانان بنی ہاشم کے ساتھ زینب مکے سے بھی سوار ہو کے آگے بڑھی تھیں. عجب نہیں کہ زینب کو یہ سارے خدا حافظی کے مناظر اس وقت یاد آ گئے ہوں جب 11 محرم کو زینب کربلا سے کوفے کے لیے سوار ہو رہی ہیں. کبھی دیکھا ایک طرف لاش عباس ہے، ایک طرف علی اکبر کا جنازہ ہے، کہیں جناب قاسم کا لاشا ہے. یہ جوانوں تمہیں کیا ہو گیا؟ آج ثانیہ زہرا کو سوار کرنے کے لیے کوئی نہیں آ رہا ہے. آج ثانیہ زہرا نے ایک ایک خاتون کو سوار کیا. آخر میں ثانیہ زہرا سوار ہوتی ہیں اور اس شان سے آگے بڑھ رہی ہیں کہ لاشوں کے درمیان سے یہ قافلہ گزر رہا ہے. ورثہ کے لاشیں، جب بیویوں نے وارثوں کے لاشوں کو دیکھا تو اپنے آپ کو لاشوں پہ گرانا شروع کر دیا. اس عالم میں وہاں سے گزرے کہ اپنے وارثوں پہ بیان کیا کہ اس کربلا کے ریگزار سے ہم جاتے ہیں، آپ کے جنازوں کو ہم دفن نہیں. اتنا آسان نہیں ہے عزیزان محترم کہ کسی کے وارث کا جنازہ بے گور و کفن پڑا ہو اور وہ لوگ اس بیابان سے، اس دشت سے چلے جائیں. ہائے زینب، اور زینب کے ساتھ جو افراد اس کربلا سے رخصت ہو رہے ہیں، کوئی ذرا ان سے پوچھے کہ کتنے بڑے صبر کا اظہار کیا ہے کہ لاشیں پڑے ہوئے ہیں، شہداء کے لاشیں ہیں جن کو ابھی دفن نہیں کیا گیا ہے. ان لاشوں کو چھوڑ کے زینب اس قافلے کو لے کے اپنے تحریک کی تکمیل کے لیے آگے بڑھ رہی ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. ذنب قضاہی و تسلیم